بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear listeners and students, today we will discuss بزنس کمیونیکیشن لیکچر نمبر 28، رپورٹ نویسی کی منصوبہ بندی یعنی اسٹریٹجک سٹیپ یا پلاننگ پروسیس آف اے رپورٹ۔ ایک اچھی رپورٹ محتاط طریقے سے تیاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے مکمل تیاری سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور رپورٹ لکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے منصوبہ بندی کے چند بنیادی اقدامات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ لکھے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ہے ڈٹرمن دا اسکوپ اور پرپز آف سبجیکٹ اینڈ کلیکشن آف ڈیٹا، یعنی مقصد یا موضوع کی وسعت کا تعین اور معلومات اکٹھی کرنا۔ رپورٹس مخصوص مسئلہ کو حل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں اور اس بارے میں رائٹر کو پہلے واضح طور پر ہدایات دی جاتی ہیں، جنہیں عام طور پر ٹرمز آف ریفرنسز یعنی شرائط حوالہ جات کہا جاتا ہے، جس سے رائٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا، کیوں، کس لیے، کب اور کہاں ریسرچ کرنا ہے۔ مختصراً شرائط حوالہ جات یا ہدایات سے مسئلہ کے حل کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں متعلقہ موضوع یا مقصد کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ رپورٹ کس موضوع پر لکھنی ہے اور اس کی وسعت کیا ہے، اور اگر یہ ہدایات واضح نہیں ہیں تو پہلے ان کو واضح کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے اور اس کے بعد لکھنے کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آغاز ہی غیر واضح ہدایات سے ہوگا تو اصل مقصد بھی پورا نہیں ہو سکے گا، اور دوسرا یہ وقت، توانائی، پیسے اور خیالات کا ضیاع ہوگا۔ اکثر فوری طور پر رپورٹس لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ کمپنی کے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کی سیل کے بارے میں رپورٹ تحریر کریں، تو فوری طور پر آپ نہ تو متعلقہ شعبہ کے سربراہان کی میٹنگ بلا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے۔ آپ فوراً اپنے دفتر میں موجود متعلقہ فائلیں اکٹھی کریں گے اور متعلقہ اعداد و شمار یا معلومات منظم طریقہ سے لکھ کر رپورٹ پیش کر دیں گے۔ لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ کمپنی کی سیل کم ہو گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، تو اب آپ تفصیل سے اس کا جائزہ لے سکیں گے، کیونکہ اب مقصد یا موضوع کی وسعت کا تعین کر دیا گیا ہے اور آپ کو وقت بھی دے دیا گیا ہے اور ہدایات بھی واضح دی گئی ہیں کہ آپ نے کون کون سے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے۔ اب آپ ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز یا کنزیومرز وغیرہ سے ان کی آراء لینے کے لیے سروے کریں گے اور معلومات اکٹھی کر کے جامع طریقہ سے رپورٹ لکھیں گے۔ رپورٹ کا مقصد اسے تیار کرنے سے پہلے واضح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر مصنف یعنی رائٹر کو مقصد کے بارے میں علم نہیں تو رپورٹ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ہم نے ابھی جو بحث کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رپورٹ کے مقاصد یہ ہو سکتے ہیں، مثلا نمبر 1 پہ معلومات اکٹھی کرنا، معلومات فراہم کرنا، نمبر 2 پہ مسائل کا حل اور وضاحت، نمبر 3 پہ تحقیق کرنا یعنی ریسرچ کرنا، اور نمبر 4 پہ ہے معلومات کو محفوظ کرنا، ریکارڈ رکھنا۔ نمبر 2 پہ آپ کے پاس رپورٹ نویسی کی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ پروسیس آف رپورٹ میں ہے ڈٹرمن دا ریڈر، مطالعہ کنندہ کا تعین کرنا۔ رپورٹ کی تیاری کے سلسلہ میں یہ دوسرا اہم نکتہ ہے کہ رپورٹ ریڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنی چاہیے کہ وہ کس قسم کی معلومات چاہتا ہے۔ خط ہدایات یا جسے ہم شرائط حوالہ جات کہتے ہیں یا ٹرمز آف ریفرنس بھی کہتے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوتی ہے کہ رپورٹ کی ضرورت آپ کے افسروں کو ہے، دوستوں، ماتحتوں، دوسری تنظیموں، شیئر ہولڈرز، حصہ داروں، قرض خواہوں، صارفین یا دوسرے عام افراد میں کس کو ہے۔ ان افراد اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی رپورٹ لکھنی چاہیے۔ مثلا اگر آپ سیل ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو اس بارے میں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر سیلز کی ضروریات کے مطابق ہی رپورٹ لکھیں گے۔ رپورٹ اصل میں تو اطلاعات یا معلومات کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے اور مفید اسی صورت میں ہوگی جب مطالعہ کنندہ کا مقصد پورا ہوگا۔ ریڈر کا مقصد پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے اگر رپورٹ مطالعہ کنندہ یعنی ریڈر کے نقطہ نظر سے لکھیں گے تو مقصد پورا ہو سکتا ہے۔
پھر بھی مصنف یعنی رائٹر کو چاہیے کہ رپورٹ لکھنے سے پہلے ریڈر سے متعلق چند نکات ذہن میں رکھے۔ وہ جو نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر اس کی ریڈر کی مہارت، ایکسپرٹنس، یعنی اس سے مراد مطالعہ کنندہ یعنی ریڈر کی متعلقہ شعبہ میں مہارت دیکھنا ہے کہ مطالعہ کنندہ یعنی ریڈر موضوع سے متعلق کتنا علم رکھتا ہے۔ کیا آپ جو ٹیکنیکل الفاظ رپورٹ میں استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ سکتا ہے؟ تو پھر معلومات اسی زاویہ سے رپورٹ میں فراہم کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ریڈر سے متعلق جو نقطہ ذہن میں رکھنا ہے اس کی دلچسپی ہے، یعنی انٹرسٹ، کہ آپ کا ریڈر کتنی تفصیل چاہتا ہے۔ کیا وہ معلومات کی وضاحت کے لیے گوشوارے، چارٹ، گراف ان کو ترجیح دیتا ہے؟ یعنی مطالعہ کنندہ کی ریڈر کی دلچسپی کے پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ تیسرے نمبر پر ریڈر سے متعلق جو پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ ہے اس کے خیالات، آئیڈیاز، کہ آپ کو ریڈر کے خیالات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی تجاویز، اگر آپ نے کوئی تجاویز پیش کی ہیں رپورٹ میں، ان کے حق میں ہے کہ خلاف، کیا وہ آپ کی تجاویز میں دلچسپی رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی رپورٹ کو اہم سمجھتا ہے، یا وہ آپ کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے۔ تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنے سے آپ کو ریڈر کا تعین کرنے میں آسانی رہے گی۔ تیسرے نمبر پر ہے رپورٹ کی منصوبہ بندی میں کلیکشن آف ڈیٹا، یعنی مواد کا حصول۔ یہ تیسرا اہم نقطہ ہے۔ رپورٹ کی تیاری کے لیے جو ضروری ہے وہ متعلقہ معلومات کا حصول یا معلومات حاصل کرنے کے لیے ریسرچ کرنا ہے۔ تحقیق سے یعنی ریسرچ سے مراد یہ دو سوالوں کا جواب دینا ہے۔ نمبر 1 پہ کہ آپ کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے، نمبر 2 یہ معلومات کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے مختلف طریقے اور ذرائع ہیں اور رائٹر کی ان سے آگاہی ضروری ہے۔ اکثر رپورٹس غیر مؤثر ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رائٹر مختلف طریقوں اور ذرائع سے مواد یا معلومات اکٹھا نہیں کرتا اور نہ ہی مناسب دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس دیکھتا ہے۔ اس طرح نہ ہی اسے صحیح جواب ملتا ہے اور نہ ہی وہ رپورٹ درست لکھ سکتا ہے۔ مواد کے حصول یا تحقیق کے طریقے اور ذرائع وہ کوئی بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ مینلی 2 طرح سے ہم مواد کے حصول کے طریقوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو میتھڈز ہیں مواد کے حصول کے طریقے، اور دوسرا ذرائع ہیں مواد کے حصول کے ذرائع، سورسز۔ اب طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 پہ ذاتی مشاہدہ کے ذریعے آپ مٹیریل اکٹھا کر سکتے ہیں، انٹرویو بذریعہ ٹیلی فون یا بالمشافہ ذاتی انٹرویو کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا کویسچنئر کے ذریعے، سوال نامہ جات کے ذریعے مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ ذرائع میں کمپنی کا پرانا ریکارڈ، اس سے معلومات مل سکتی ہیں، انفارمیشن، لائبریری اور کتب، تجربات سے، اخبارات اور رسائل سے، کیٹلاگ سے، کیسٹس وغیرہ سے، سی ڈیز وغیرہ سے، انٹرنیٹ سے، یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہیں۔ مواد کے حصول کے ذرائع کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا پوائنٹ نمبر 4، رپورٹ نویسی کی منصوبہ بندی میں پریپریشن آف آؤٹ لائن آف دا رپورٹ، یعنی رپورٹ کا خاکہ تیار کرنا۔ رپورٹ کی تیاری کا یہ اگلا مرحلہ یعنی چوتھا پوائنٹ ہے۔ طویل رپورٹس لکھنے کے لیے پہلے ان کا خاکہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک حاصل کی ہوئی معلومات کو لکھنے سے پہلے ترتیب سے ان کی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو وہ اپنا مطلب و مفہوم واضح نہ کر سکیں گی اور رپورٹ لکھنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جیسے ایک سونار گولڈ سمتھ جب تک سونے کو اپنی مطلوبہ شکل میں ڈھال نہیں لیتا آرام نہیں کرتا، اسی طرح جب تک آپ رپورٹ کو مخصوص شکل میں تیار نہ کر لیں اپنی تگ و دو کوشش جاری رکھیں اور اچھی رپورٹ کی تیاری سے پہلے اس کا خاکہ ضرور تیار کریں۔ اگر مختصر رپورٹس میں بھی خاکہ بنا لیا جائے تو وہ بھی مددگار ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5واں پوائنٹ ہے رپورٹ کی تیاری میں، وہ ہے رف مسودہ تیار کرنا، پریپریشن آف رف ڈرافٹ۔ خاکہ بنا لینے کے بعد رف مسودہ تیار کرنا چاہیے۔ یہ کھلے الفاظ میں تیار کرنا چاہیے تاکہ یہ آسانی سے پڑھا جا سکے، فقرات واضح ہونے چاہیے اور پیراگراف بھی ترتیب سے ہوں اور ان کا آپس میں ربط ہو۔ اگر رف مسودہ تیار نہ ہو تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، یعنی یہ رپورٹ تیار کرنے کے لیے ایک قسم کا ٹرائل ہے اور محتاط دہرائی سے اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
6 नंबर पर है हमारे पास रिपोर्ट की तैयारी के मनसूबाबंदी की नवीसी की मनसूबाबंदी में, वो है मुसव्वदा को दोहराना और नोक पलक संवारना, रिवीजन एंड पॉलिशिंग। जब रिपोर्ट का मुकम्मल मुसव्वदा तैयार हो जाता है तो उस पर एक मरतबा नज़रसानी या दोहराई की ज़रूरत होती है। नज़रसानी इस बात की यकीन दहानी के लिए होती है कि खाका में जो अहम नुकात या मालूमात तरतीब दी थीं वो सारी की सारी मुसव्वदा में शामिल हैं कि नहीं। ज़रूरी इजाफ़ा, कमी या तब्दीली मकसद को वाज़े करने के लिए की जाती है, क्योंकि रफ़ ड्राफ्ट ज़ाती इस्तेमाल के लिए होता है और इसमें खूबसूरती और नोक पलक इसकी दोहराई से बनाई जाती है, क्योंकि जब तक इसकी दोहराई नहीं की जाएगी और नोक पलक दुरुस्त नहीं की जाएगी तो असल मुसव्वदा या रिपोर्ट की तैयारी में भी नकाइस बाकी रह जाएंगे। 7 नंबर पर है हमारे पास टाइपिंग एंड प्रूफ रीडिंग, रिपोर्ट नवीसी की मनसूबाबंदी का आखिरी स्टेप, टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग। जब रफ़ मुसव्वदा या मुसव्वदा मुकम्मल तैयार हो जाए और आप उसकी नोक पलक भी संवार लें, यानी उसकी गलतियों और कमी बेशी को दुरुस्त कर लें, तो अगला मरहला मुसव्वदा टाइप करवाना है। और टाइप भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, अगर आपको कंप्यूटर की सहूलत मुयस्सर है तो इससे फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज में तहरीर से मुसव्वदा की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हुए उसे लिखवाएं। इसकी प्रूफ रीडिंग के लिए भी कंप्यूटर आपकी मदद कर सकता है। कोई गलती अगर रिपोर्ट मार्जिन या स्पेलिंग्स में हो तो आप उसे ठीक करें। आखिर में अगर रिपोर्ट सर्कुलेशन के लिए तैयार की गई है तो टाइप कराने के बाद उसे सर्कुलेट कर दें। मनसूबाबंदी के ये जितने भी हमने अभी स्टेप्स रिपोर्ट राइटिंग की मनसूबाबंदी के जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए हैं, प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस किया है, ये तमाम अक़दामात रिपोर्ट की तैयारी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इनकी मदद से रिपोर्ट मुनासिब और बेहतर तरीके से तैयार की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।